جو میاں بیوی میں ہی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ فطری تقاضا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کر دیا ہوا ہے, ریکگنائزڈ ہے, ہمیں پتہ ہے. اور میں آپ کو کچھ حدیث سناؤں, طوطے اڑ جائیں گے پاکستانی یوتھ. خالد بن ولید نے صحابیوں کا جب غزوہ کیا نا, تو عبداللہ بن عمر سیکنڈ ان کمانڈ تھے. بڑا مشہور غزوہ ہے جس میں صحابی سارے مارے گئے, اور حضرت عبداللہ بن عمر نے میوٹنی کر دی تھی. خالد بن ولید نے آ کے شکایت لگا دی کہ انہوں نے سب سے بڑا گناہ اسلام میں, سب سے بڑا, کہ جنگ کے دوران اب آرڈر آ چکا تھا تو بے دریغ قتل ہوئے وہ لوگ, بھاگتے ہوئے آ رہے تھے, تلواروں کے نیچے لگ رہے تھے. نبی اسلام نے اس پر کیا اشارہ فرمایا کہ یا اللہ میرا یہ خالد کا اپنا فعل ہے, یہ اسلام آپ کو سمجھ نہیں ہے. اور نبی اسلام کے لیے میں نے جو واقعہ سنا ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں سناتے ہوئے ہر دفعہ رو پڑتا ہوں, اور میں کوئی رومانٹک آدمی نہیں ہوں. آپ جان دینی ضروری ہے. پرانی ایک نسل پیچھے لاہور ہی کے واقعات سناتا ہوں آپ کو. میں سنتا ہوں نا, میرے پروفیسر سارے کے سارے, جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی لڑائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, یہ غلط چیز نہ لیجیے گا. مگر اگر مسئلہ آتا آپ کے کسی دوست کو, میں ابھی آپ کو جب ختم کروں گا نبی اسلام کا ریئیکشن کیا تھا, تو آپ بھی رو پڑیں گے اس بات پہ. ہم نے نا جہاں سے لینی تھی نا ڈیفینیشن, وہاں سے لینے کے بجائے شاہ رخ خان, سلمان خان, عمران خان سے لے لی ڈیفینیشن. یہ اسلامی وفا کا تعلق ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہو, اسلامی وفا کا تعلق ہے میرے رب سے. ابھی تک نہیں, مجھے پتا ہے نا, میں ہسٹری پڑھتا ہوں, جتنے بھی آپ کو ٹینٹڈ ہسٹری انڈین پاکستان کی ملے گی, میجر یہ اسلام آپ کو سمجھ نہیں ہے. اور نبی اسلام کے لیے میں نے جو واقعہ سنا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اب جان دینی, اس بندے نے اپنی جان لائن پہ لگائی ہے, آپ جان دینی ضروری ہے. پرانی ایک نسل پیچھے لاہور ہی کے واقعات سناتا ہوں آپ کو. میں سنتا ہوں نا, میرے پروفیسر سارے کے سارے جو پاکستان کے لاہور کے پڑھے ہوئے, ایف سی کالج, گورنمنٹ کالج کے. میرے ابا جی خود گورنمنٹ کالج, ابھی بھی کیا پتا, ابھی بھی چلتا ہو, مجھے نہیں پتا, کہ ایک لڑکے کی لڑائی ہو گئی باہر, باقی کے 35 پہنچیں گے, جو کچھ مرضی ہوگا اس وقت کی اس وقت دیکھیں گے. جان دینے کی چانس ہوتا ہے, ہاں جی ہوتا ہے. جو وہاں پہ سلپ ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ سر سارا کچھ ٹھیک تھا وفا میں, یہ جان والا حصہ نکال دو بس. وہ لڑائی کے فوراً بعد ہی پائے جاتے ہیں کچھ دوست, لڑائی ختم ہوتی ہے آ جاتے ہیں, پانی کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں, ہاں جی بتا کون تھا, ہاں یار تو نے بتایا نہیں یار, یا مجھے پتا چلا میں اسی وقت پہنچا ہوں, دوستوں ہویا کہ یہ کیفے میں پہنچ جاتے ہیں. مگر وہ جو اس وقت ہیٹ آف دا مومنٹ میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہنے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, جان کا ہی کانٹریکٹ ہے ایک معاملہ انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ. اور یہ لڑکوں کے لیے نہیں ہے مختص, خدا کی قسم انسان لڑکیوں کے لیے بھی وہی ہے. جان کا ہی اسلام, جان کا کانٹریکٹ ہے آپ کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی لڑائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, یہ غلط چیز نہ لیجیے گا. مگر اگر مسئلہ آتا آپ کے کسی دوست کو اور آپ نہیں پائے جاتے, تو آپ نے وفا کی بات نہیں کرنی. کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے پیسوں کا ہے, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے, اوکے. حق کے ساتھ کھڑے ہونا اسلام ہے, حق کے ساتھ مرنا اسلام ہے, حق کے ساتھ زندہ رہنا اسلام ہے. آپ کا دوست غلط ہے تو اس کا گلا پکڑنا بھی اسلام ہے. یہ نہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کہ میرا دوست ہے تو ٹھیک ہے, دوست ہے, بے شک جو مرضی کریں, مگر دوست کو وہی سرزنش کریں کہ تو نے یہ 2 نمبر تیری طرف سے ہوئی ہے. یہ اسلامی وفا کا تعلق ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہو, اسلامی وفا کا تعلق ہے میرے رب سے, کہ میں پاکستانی گورنمنٹ کا گلا پکڑوں اگر پاکستان کی غلطی ہے ظلم کرتے وقت, کہ سر انڈیا دشمن ہو یا نہ ہو, میں مسلمان ہوں, یہ ظلم ہماری طرف سے ہو رہا ہے. میں کیوں انڈیا پاکستان کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ ایموشنل ہم کسی کانسیپٹ پہ نہیں ہیں. میں پاکستانی ہوں, میں مسلمان ہوں بالکل, مگر اگر پاکستان غلط ہے اور انڈیا ٹھیک ہے کسی موقع پہ, ابھی تک نہیں ہوا الحمدللہ, ٹھیک ہے, ابھی تک نہیں. مجھے پتا ہے نا, میں ہسٹری پڑھتا ہوں, جتنے بھی آپ کو ٹینٹڈ ہسٹری انڈین پاکستان کی ملے گی, میجر اپریشن انڈین خالی کشمیر پہ ہی لے لیں تو کہانی ختم, باقی سارے کیس ختم. مگر میں آپ کو ایز اے مسلم بتا رہا ہوں کہ میرے رب سے وفا کا تعلق ہے کہ میں اپنے دوست سے گلا پکڑوں کہ ٹھیک ہے یار میں تیرے ساتھ لڑائی میں شامل ہو گیا تھا, مگر غلط تو تھا. آپ جتنے تھپڑ ادھر لڑکوں کو لگائے تھے, اب تو بھی اسی سزا کا حقدار ہے ہم سب, کہ تو نے یہ کیا کیا, سمجھ رہے ہیں. بہرحال جی سر بے وفائی کی آپ بات کر رہے تھے, جیسے گرل سائڈ سے یہ آتا ہے کہ 4 شادیاں اگر لڑکا کر رہا ہے تو وہ تو فطرتی طور پر ہی بے وفا پیدا کیا گیا ہے. تو اچھا لڑکی کا موقف تھا, وہی بتا رہا ہوں, ہاں لڑکی کا موقف ہے, لیکن جس طرح اللہ پاک نے ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, لیکن پاکستانی کمیونٹی میں یہ ویسے مسلمانوں کو پتہ بھی ہوتا ہے گرل سائڈ کو کہ 4 شادیوں کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے, پر وہ دوسری شادی پر کمپرومائز نہیں کرتے. تو اگر اللہ پاک نے اگر ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو ان کے اندر یہ صبر کا عنصر کیوں نہیں ڈالا؟ بہت پیارا سوال ہے, غور سے سمجھیں, بڑا جینوئن اور انٹلیکچوئل سوال ہے.
کہ سر آپ نے اللہ کا نام لگا کے کہا ہے نا, تو اللہ نے بنائی ہے وہ لڑکی, وہ کیوں بے صبری ہو رہی؟ شی شوڈ ہیو بین نیچرلی کمپیٹیبل ود دس. بہت خوبصورت سوال ہے, غور سے سمجھیں. آپ نے وفا کو عشق اور پیار, الفت اور محبت کے ساتھ فلموں کی وجہ سے مکس کر دیا. ٹھیک ہے, عشق بھی اصل میں ایگزسٹ کرتا ہے, محبت بھی, وہ جو لڑکی لڑکے میں میاں بیوی میں ہوتی ہے نا, جو میاں بیوی میں ہی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ فطری تقاضا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کر دیا ہوا ہے, ریکگنائزڈ ہے, ہمیں پتہ ہے. اور میں آپ کو کچھ حدیث سناؤں, طوطے اڑ جائیں گے پاکستانی یوتھ کے. ٹھیک ہے, کہ کس وقت کس صحابہ نے کیا واقعہ کیا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ کچھ اور نہ سوچ لیں. کیمرے پہ جا رہے ہیں نا ہم سارے. خالد بن ولید نے صحابیوں کا جب غزوہ کیا نا, تو عمر بن عبداللہ بن عمر سیکنڈ ان کمانڈ تھے. بڑا مشہور غزوہ ہے جس میں صحابی سارے مارے گئے, اور حضرت عبداللہ بن عمر نے میوٹنی کر دی تھی. میوٹنی کا مطلب ہے میں امیر کا حکم نہیں مانوں گا. خالد بن ولید نے آ کے شکایت لگا دی کہ انہوں نے سب سے بڑا گناہ ہے اسلام میں, سب سے بڑا, کہ جنگ کے دوران آپ امیر کا حکم نہ مانیں. عبداللہ بن عمر کو نبی اسلام نے بلایا, دونوں فریقوں کی بات سنے بغیر فیصلہ تو نہیں ہوتا. تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا کہ وہ صحابی جہالت میں صحابی کہہ رہے تھے ہمیں, وہ مسلمان ہو چکے تھے اور باہیں کھول کے بھاگ رہے تھے ہماری طرف, اور میں نے کہا خالد بن ولید سے کہ یہ تو مسلمان ہیں, میں نہیں شریک ہوں گا. میری سینس بتا رہی ہے, میری فراست اتنی ہے, ہر ایک کی تھی اس وقت. اب آرڈر آ چکا تھا, تو بے دریغ قتل ہوئے وہ لوگ, بھاگتے ہوئے آ رہے تھے, تلواروں کے نیچے لگ رہے تھے. نبی اسلام نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا کہ یا اللہ, میرا یہ خالد کا اپنا فعل ہے, میرا ذمہ قیامت والے دن اس میں نہ ڈالی. عبداللہ بن عمر اس طریقے سے باعزت بری ہوئے اس سے, اس کیس سے, اور خالد بن ولید کو یہ سرزنش نبی اسلام نے ارشاد فرمائی. اب ہوا کیا تھا کہ کیوں میں آپ کو یہ بات بتائیے, بہت مشہور غزوہ ہے. اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں سناتے ہوئے ہر دفعہ رو پڑتا ہوں, اور میں کوئی رومانٹک آدمی نہیں ہوں, مسلمان ہوں. اس میں ایک بندہ اس قبیلے کا نہیں تھا, آیا ہوا تھا ایک لڑکی کے پیچھے, دونوں میں عشق تھا. قبیلے میں شادی نہیں کرنے دے رہے تھے اس کی, اور قبیلے والا اگر شادی نہیں کرنے دے رہے تھے تو بڑا مسئلہ چل رہا تھا. وہ قبیلے کے ساتھ ہی کہیں پہ رہنا شروع ہو گیا تھا. اب ان کی تو شامت آ گئی تھی, یہ بیچارے مرنے لگے تھے, سب کو قتل ہو رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے. تو اس بندے کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کو قتل کرنے لگے ہیں, تو وہ کیا کیا اس نے, وہ بھاگا ہوا آ گیا کہ میں اس کے, یہ اگر مر رہی ہے تو مجھے ہی مار دو. میں کوئی رومانس کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو, غور سے سمجھیں. میں ابھی آپ کو جب ختم کروں گا نبی اسلام کا ریئیکشن کیا تھا, تو آپ بھی رو پڑیں گے اس بات پہ. ہم نے نا جہاں سے لینی تھی نا ڈیفینیشن, وہاں سے لینے کے بجائے شاہ رخ خان, سلمان خان, عمران خان سے لے لی ڈیفینیشن. اس بندے نے کہا مجھے اس لڑکی کے ساتھ قتل, اگر کس کو قتل کرے مجھے ہی مارو. مسلمان نے کہا بھی اس وقت صحابی نے کہ تم اس قبیلے کے نہیں ہو, بچ کے نکلنا نکل رہے. اسے نہیں, میں اگر یہ ماری میں ہی مروں گا. تو کیا کیا پھر, اس لڑکی کو تو مارنا تھا, آرڈر آ چکا تھا,